بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ مریم نواز صاحبہ کی حکومت وہ حکومت ہے، سیلاب کے دوران ہم نے دیکھا کہ جب سیلاب متاثرین کو ریسکیو کرنا تھا، ان کو ابتدائی طبی امداد دینی تھی، ان کو ریلیف پہنچانا تھا، مریم نواز صاحبہ کے دورے کے لیے وہ انتظامیہ جس نے یہ سب کچھ کام کرنا تھا وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ سڑکوں کے رائٹ لیفٹ چونا پھیرا جا رہا تھا جناب، کہ چونا پھیریں سڑک پہ مریم نواز صاحبہ ایسے تھوڑی آ سکتی ہیں۔ اور پھر علی پور جس وقت ڈوبا ہوا تھا، تحصیل 80-90% تحصیل جو ہے وہ ڈوبی ہوئی تھی پانی میں، اور وہاں پر دورہ مریم اورنگزیب صاحبہ، کجا یہ کہ مریم نواز صاحبہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے دورے کے لیے وہاں جو سڑکوں میں چھوٹے موٹے جو کھڈے تھے ان کی جناب ان کے اوپر لک پھیری جا رہی ہے، وہ کھڈے ختم کیے جا رہے ہیں۔ یعنی انتظامیہ یہ نہیں کر رہی کہ جا کے ریسکیو اینڈ ریلیف کے ایفرٹ کرے، وہ سڑک کی مرمت اور اس میں چیپیاں لگانے میں مصروف ہے۔ حالانکہ مریم نواز صاحبہ یا مریم اورنگزیب صاحبہ وہ جس گاڑی کے اوپر آتی ہیں یا وہ جو گاڑی استعمال کرتی ہیں اس کو تو شوق سے اتنے زبردست ہیں، ایسے چھوٹے موٹے کھڈوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر وہ جو سارا ایفرٹ جس قسم کا ہے وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ وہ چونا پھیرنے والے بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لوگ اپنا ایکچولی جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے۔ کوئی آپ کو ٹک ٹاک بناتے ہوئے عثمان طاہر جپا اور اس قسم کے جو ٹک ٹاکر انتظامیہ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ چیزیں آپ مس کریں گے۔ پھر آپ کو 6 روٹیوں کے پیکٹ کے اوپر ان کی تصویر نظر نہیں آئے گی، آپ کو رانی جوس کے ڈبے کے اوپر ان کی تصویر نظر نہیں آئے گی، آپ کو 2 کیلے اور 1 سیب کا جو پیکٹ ہے اس کے اوپر بھی ان کی تصویر نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ مس کریں گے۔ یہ چیز جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے دیر آید درست آید اگر اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے، اور پھر وہ جو ان کے بارے میں انہوں نے خود بتایا کہ ٹریکٹر میں چلا رہی ہوں اور 10 ارب روپے میرے سیکٹری کو خدشہ، چیف سیکٹری کو پیدا ہو گیا کہ میں کسی دن جہاز پہ 10 ارب لے کر چڑھ جاؤں گی اور پھر میں نچھاور کر دوں گی، ویل کرا دوں گی میں پنجاب کی عوام پر۔ یہ منصوبہ جو ہے وہ بھی کینسل ہو گیا۔ تو مریم نواز صاحبہ کا اگر یہ فینسی لک، یہ جو سارا کچھ ہے ان ایونٹس کا، یہ ختم ہو گیا تو پھر بچے گا کیا؟ جس طریقے سے ہم نے گزشتہ 3-3.5 سال میں گفتگو سنی ہے، اگر لفظ عمران خان نکال دیں مسلم لیگ نون کی گفتگو سے تو پیچھے کیا بچے گا؟ خاموشی۔ عمران خان کے متعلق اگر جو گفتگو انہوں نے آج تک کی ہے اس تمام کو مائنس کر دیا جائے تو پھر تو آپ کو صرف خاموشی ملے گی سننے کے لیے۔ آپ خاموشی کی زبان میں سنیں گے کہ ان کے چہرے کے تاثرات کیا کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسری خبر پہ۔ دوسری خبر بڑی دلچسپ ہے، نورا کشتی۔ گزشتہ ویڈیو میں بھی میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ جو نورا کشتی چل رہی ہے اس کے اوپر علیم خان، عبدالعلیم خان صاحب، ان کی انٹری ہوئی ہے اور عبدالعلیم خان صاحب نے اپنی رائے سے نوازا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی نے اس پر جواب دیا ہے، اور اس جواب پر ہمارے دوست ہیں احمد وڑائی صاحب، انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں۔ وہ ٹویٹس بڑی ہی معنی خیز ہیں، بڑی ہی دلچسپ ہیں، اور اس وقت پاکستان کی سیاست کا المیہ اس کو اس سے بہتر بیان کرنے کے لیے شاید کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا تھا جو احمد وڑائی صاحب نے کیا۔ ہوتا کیا ہے جناب، علیم خان صاحب استحکام پاکستان پارٹی، اب استحکام پاکستان پارٹی IPP انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ کی بات نہیں کر رہا، استحکام پاکستان پارٹی، اس کے جناب سربراہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیاسی بیان بازی سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بہتر ہے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے پتہ نہیں کون سے مینڈیٹ کا، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے اپنے صوبوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کی جائے۔ یعنی انہوں نے تو بٹوارا کر دیا کہ وہ صوبہ تمہارا، وہ صوبہ تمہارا، اپنے صوبوں کی جو ہے نا وہ ترقی پر توجہ مرکوز کی جائے۔ مسائل کے حل اور نظام کے تسلسل کے لیے افہام و تفہیم سے چلنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی سپورٹ جاری رکھے گی۔ الزام تراشی کرنا جمہوریت یا عوام کی خدمت نہیں، سیاسی پختگی اور حالات کا تقاضا ہے کہ ذمہ دارانہ رویہ اپنائیں۔ اس پر قاسم گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے، چیئرمین سینٹ کے اور سابق وزیر اعظم کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک، مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کے مینڈیٹ کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ بس یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا؟ پھر لوگ، آپ کو پتہ ہے وہ احمد وڑائی صاحب نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ، یہ ان کی ٹویٹ ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ NA 148 سے یوسف رضا گیلانی، اور انہوں نے تصویریں لگائی ہیں نیچے،
NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी 104 वोटों से जीते फॉर्म 47 के मुताबिक, लेकिन पोलिंग स्टेशन नंबर 31 पर 31 जो पोलिंग स्टेशन है इसके उन्होंने फॉर्म 45 पोस्ट किए हैं। तैमूर मलिक के वोट 767 से 767 से कम करके 67 कर दिए गए, यानी जो फॉर्म 47 है उस पर उनके 67 वोट हैं, जो ड्यूली साइंड फॉर्म 45 है उसके ऊपर 767 है, तो 7 मिटा दिया। अब 7 मिटा दिया तो ये 700 वोट का फर्क बनता है। 104 से यूसुफ रजा गिलानी जीते हैं। वोट 767 से कम करके 67 कर दिए गए। एक पोलिंग स्टेशन पर तो 700 में से 404 वोट मुस्तरद किए गए। ये पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब का मैंडेट है। साथ उन्होंने वो जो तस्वीर हैं, अब यहाँ पे एक मिनट लेट मी जस्ट क्लियर, ये यहाँ आपको आप नजर आ रही। उसके बाद वो एक और फॉलो अप ट्वीट करते हैं। फॉलो अप ट्वीट में क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मैंडेट की एक और मिसाल पोलिंग स्टेशन नंबर 157 पर कायम की। फॉर्म 45 में तैमूर मलिक के 462 वोट हैं, लेकिन फॉर्म 48 में यही 462 वोट यूसुफ रजा गिलानी को दे दिए गए। ये उन्होंने दोनों फॉर्म्स जो हैं वो पोस्ट किए हैं, दोनों फॉर्म जो हैं वो मौजूद हैं। किसी के वोट उठकर किसी को चले गए। फिर उन्होंने तीसरा ट्वीट किया, इन्होंने लिखा पीपल्स पार्टी मैंडेट एग्जिबिट 3 NA 148 मुल्तान कैंट के एक पोलिंग स्टेशन पर 798 में से 404 वोट मुस्तरद हुए। यहां से तैमूर मलिक को 482 वोट मिले थे। जब फॉर्म 45 अपलोड हुए तो ये 482 वोट सिर्फ 82 रह गए। 400 वोट जो मुस्तरद हुए वो तैमूर मलिक साहब के थे। नोट, यूसुफ रजा गिलानी 104 वोटों से हल्का जीते फॉर्म 47 के मुताबिक। ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये जब एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प जाविया हमारे सामने खुलता है पाकिस्तान की सियासत का। पीपल्स पार्टी वो जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं और अता तारड़ से हार जाते हैं, और अता तारड़ से हारते हैं इस बुरे तरीके से कि फॉर्म 47 के नतीजे के मुताबिक उनके गालिबन 16,000 वोट हैं। और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नहीं, हमारा जो चेयरमैन है वो हारे तो हैं लेकिन इतने कम वोट भी नहीं मिल सकते। और अता तारड़ अ नॉन पर्सन इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी वो कैसे जीत गए। पीपल्स पार्टी में जो इस वक्त गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम हैदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सिंध की शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा गला फाड़ फाड़ कर मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर ये बात कहते हैं कि अता तारड़ फॉर्म 47 का MNA है। और वहाँ पर दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हार गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीता था। लेकिन फिर अगला अलमिया क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि ये मुमकिन नहीं है कि उस हलके से जहाँ से पीपल्स पार्टी का चेयरमैन इलेक्शन लड़ रहा हो, जहाँ कैंपेन को फोकस किया गया हो, जहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उन्होंने जाकर कैंपेन की। शैला रजा साहिबा ने उस हल्के में कैंपेन की, उसमें सहर कामरान साहिबा ने कैंपेन की, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा अपना हल्का छोड़कर गए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की कैंपेन करने के लिए। क्या ये मुमकिन है कि उस पोलिंग स्टेशन का कोई, उस हल्के का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई एक पोलिंग स्टेशन भी ऐसा हो जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंट, पोलिंग एजेंट मौजूद ना हो? क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उस हल्के के किसी एक भी पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 ओरिजिनल मौजूद ना हो जिस पर तमाम लोगों के दस्तखत हों? तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लेम दुरुस्त है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो पोलिंग एजेंट्स थे उनके फॉर्म 45 सामने रख दें, मीडिया में शाया कर दें, उनको जारी कर दें, उससे साबित कर दें कि हमारे चेयरमैन को वोट ज़्यादा मिले थे और अता तारड़ साहब उसमें हार गए थे। तो आपकी मजबूरी इतनी ज़्यादा है कि आप फॉर ऑल दोज रीज़न्स जो आप सुनाते हैं आप ये नहीं कर सकते। आप वो फॉर्म 45 सामने नहीं रख सकते, अपने चेयरमैन के हल्के के नहीं रख सकते। उनके 16,000 वोट जो हैं, अगर वो 26,000 थे या वो 38,000 थे या 48,000 थे, क्लेम तो ये नहीं है पीपल्स पार्टी का कि हम वो हल्का जीते हैं। वो ये कहते हैं कि हम नंबर 2 पे थे, नंबर 1 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था, नंबर 3 पर अता तारड़ साहब थे। तो वो इसको भी साबित करने की
جرت یا جسارت نہیں کرتے. تو دو دلچسپ خبریں تھیں. ایک بری خبر ہے, آپ اپنی انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کر لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب حکومت نے یہ پالیسی امپلیمنٹ کر دی تو فینسی لک ختم ہو جائے گی. وہ جو بہت ساری خبریں چٹپٹی روزانہ چلتی ہیں پاکستان کی میڈیا سکرینز پر, اب آپ ان کو مس کریں گے. پاس فینسی لک کے علاوہ کیا ہے اب آپ, اور لگتا یہ بھی ہے کہ وہ جو 10 ارب روپے جہاز پہ رکھ کر پھینکنے کا منصوبہ تھا وہ منصوبہ کینسل ہو گیا. اب یہ کام نہیں ہو پائے گا. اور وہ جو لوگ آس اور امید لگا کر بیٹھ گئے تھے نا پنجاب کے عوام کے, ابھی ایک جہاز اڑے گا, مریم نواز صاحبہ, ان کو چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے, مجھے تو خدشہ ہے کہ کسی دن آپ جہاز پہ چڑھیں گی 10 ارب روپے لے کر اور نیچے برسات کر دیں گی, پیسے ہی پیسہ جناب گر رہا ہوگا اور لٹ مچی ہوئی ہوگی نیچے, لوگ بھاگ رہے ہوں گے, دیوانہ وار دوڑ رہے ہوں گے کہ چیف منسٹر صاحبہ کا جہاز اڑ رہا ہے اور جہاں جہاں یہ جہاز جا رہا ہے وہاں وہاں پیسے کی برسات ہو رہی ہے, تو ہم جائیں پیسہ لوٹ لیں جتنا پیسہ لوٹا جا سکتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر مریم نواز صاحبہ کے ایونٹس سے فینسی لک ختم ہو جائے تو پھر پیچھے کیا بچے گا. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر بنی, چیف منسٹر بننے کے بعد سہیلیوں کا جھرمٹ, مریم نواز صاحبہ نو منتخب وزیر اعلیٰ فارم 47 کے مطابق, اور ارد گرد ان کے جو کیمرے ہیں بڑے زبردست قسم کے ڈیجیٹلی فوکس کرنے والے, اور ایک پوری ڈیجیٹل ٹیم ہے, اس کا ڈائریکٹر وہاں پر موجود ہے, ڈائریکٹر پروڈیوسر, اور سہیلیوں کے جھرمٹ میں مریم نواز صاحبہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہاں پر اپنی پہلی شوٹنگ کے لیے آتی ہیں. لائٹس, کیمرہ, ایکشن, اور میڈم یہاں سے آئیں, اب میڈم رک جائیں, اب جناب کچھ لکھ کر دکھائیں. اس کے بعد ہم کچھ دنوں کے بعد ایک اور منظر دیکھتے ہیں, مزار قائد ہے, وہاں پر مریم نواز صاحبہ پہنچی ہیں, ان کو ان کے تاثرات قلم بند کرنے کا کہا جاتا ہے. اس کے لیے جناب بار بار ری ٹیکس ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ جناب بڑے زبردست, کبھی لوئی ویتون, کبھی گوچی, اور مختلف قسم کے وٹ ناٹ دا برانڈس, اور بڑے مہنگے مہنگے جناب وہ پہن کر. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ افورڈ کرتا ہے وہ بالکل یہ کرے, لیکن دوسری طرف بیانات دلوانہ کے 800 روپے کا جوڑا پہنتی ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ بھی بڑا حیران کن اور مزاح کا خیز. میں نے ایک لسٹ بنائی ہے, آپ لسٹ سنیں. اگر یہ فینسی چیزیں ختم ہو جائیں تو پیچھے بچے گا کیا. آپ کو یاد ہوگا یہ ابھی جو ہوا ہے دورہ جاپان میں کیا کچھ نہیں تھا فینسی. وہ جہاز, اس جہاز میں بھر کر کون کون گیا, جو اس کی لسٹ آئی, اور پنجاب حکومت کی اس ایکٹیویٹی کو رپورٹ کس نے کیا. جو اس وقت مرکز میں وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب, ان کے چینل نے کچھ تفصیلات سامنے رکھی. انہوں نے بتایا کہ 16 کروڑ روپے لگا ہے, خطیر رقم لگی ہے اس دورے کے اوپر, اور اس دورے میں کون کون ساتھ گیا اس کی کچھ فہرستیں آئیں, کچھ کی تصدیق ہوئی, کچھ کی نہیں. لیکن اس میں تو کہا گیا کہ جناب بچوں کے دوست, رشتہ دار, فلاں کے بچے, اس کے بچوں کے دوست, وہ بھی سارے گئے ہوئے تھے. اس قسم کی تفصیلات آئیں, اور پھر وہ جو وزٹ تھا اس وزٹ سے کیا آؤٹ کم نکلا, وہ پھر اب اگر اس قسم کے فینسی اخراجات نہیں ہوں گے, مریم نواز صاحبہ خبروں میں جگہ نہیں بنا پائیں گی. آپ کو پھر کیا نظر نہیں آئے گا. وہ جو ایونٹس ہوتے ہیں کہ جس میں سبدی ماں آ گئی ہے, وہ مریم نواز صاحبہ جو پنجاب اسمبلی میں اپنی ایم پی ایز سے یا اپنے ایم پی اے سے ملنا گوارا نہیں کرتی, اور بڑے کچھ امیجز وہ عظما کاردار صاحبہ کے, غالباً اف آئی ریممبر دا نیم کریکٹلی, وہ جب ان کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, ان کو کس طریقے سے پیچھے کیا جاتا ہے. بعد میں وہ وضاحت دیتے ہیں, میں تو حلوہ پوری کھا رہی تھی, میرے ہاتھوں کے اوپر جناب چکناہٹ لگی ہوئی تھی, تو چکناہٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے کپڑوں کو لگ جاتی, لہٰذا انہوں نے مجھے پیچھے کیا. تو وہ ان سے تو ملنا پسند نہیں کرتی, اپنے ایم پی اے سے, اپنی پارٹی کے لوگوں سے, لیکن وہ پھر جناب ایک جس طریقے سے وہ لپٹ جاتی ہیں دیوانہ وار. ایک طالبہ جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ میں جو ہے وہ فلاں چیز چھوڑ کے آئی ہوں, فلاں کا علاج چھوڑ کے آئی ہوں, فلاں کا جو ہے وہ کوئی اور مسئلہ تھا اس کو چھوڑ کے اپنے گھر کی تمام مصروفیت ترک کر کے, میری ماں نے کہا کہ